جھگڑا صاحب، آپ کی پارٹی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ اگر نہیں اٹھا پائے گی تو اسی طرح سے وہ وضاحتیں دیں گے اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈیلی بنیادوں کے اوپر اسی طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے؟ دیکھیں، میری جو ہے وہ تجویز ایکچولی یہی ہے، ایک آئین ہے ہمارے پاس، یہ کنفرنٹیشن پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیٹ بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اس پہ ماضی میں جانا ہے، جتنا ماضی میں جانا ہے وہ جائیں. وہ آفر بھی ہوئی، آبویسلی وہ ایک ریٹرک تھا، ورنہ وہ آفر لی جاتی. فی الحال لوگ جو بھی کہیں اور جتنی بھی ٹی وی پروگرامز پہ ہم بیلنسنگ کر دیں، پاکستان کے عوام کے خیال میں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب یہی ایک مسئلہ لے لیں. I have tried to talk very carefully about this 1971 controversy because جیسے آپ نے کہا ایسے ٹائم میں جذبات انفلیمڈ ہیں، لیکن 1971 سے لیسنز تو جو ہے وہ ہمیں سیکھنے چاہیے. لیکن آپ نے خود کا ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سیاست میں خاص کر کے ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سیکنڈ، یہ تو آپ تسلیم کریں. جی بالکل میں تسلیم کر رہا ہوں. بنگا بندھو was not a rebel but was made into one. نواز شریف. پیٹریٹ شیخ مجیب was forced to rebel. یہ سوال نہیں ہے سر. جنوری 10, 2018. میں نے یہ سوال پوچھا دونوں سے. نہیں میں سر یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جس کا کمپیریزن آپ کریں، آپ موجودہ عسکری قیادت کا اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں. پاکستان forced Bengalis to be separated. کس کی طرف اشارہ ہے؟ شریف says his political cornering similar to شیخ مجیب الرحمان. درست ہو گیا. اب یہ ذرا خرم صاحب سے پوچھ لیں، مجھے لگتا ہے وہ پلیٹلیٹس کی بات تھوڑی ایموشنلی لے گئے کہ یہ شریف صاحب نے جو 6 سال پہلے کہا تھا، نہیں وہ تو کیا ان کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں. مگر یہ بتائیے، موجودہ عسکری قیادت کے ساتھ کمپیریزن جنرل یحییٰ کا جنرل ایوب کو بھلا کے، جنرل ایوب کو آپ اس کا مطلب ہے کہ نکال رہے ہیں اپنی فہرست میں، آپ ہسٹری چینج کر رہے ہیں. نکال دیا آپ نے، اور موجودہ عسکری قیادت اس وقت تھی جس کو کیا بلیم کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. Any military dictatorship was the violation of the constitution. عمر خان میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور obviously یہ نہیں کہ کوئی بھی ملٹری رولر ہمارا ان کے ساتھ اعتراف کا تعلق ہے. ایوب خان صاحب نے بھی کام کی ہے، بالکل. ایوب خان صاحب کی تصویریں ٹرکوں پہ لگی ہوتی تھی. But a military dictatorship is a violation of the constitution, period. اس میں کیا بات چھپانے کی؟ بالکل اس کو اچھی بات ہے آپ نے نہیں. مگر خرم صاحب سیاستدانوں پہ بھروسہ کیوں اٹھتا ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں یہ مکتی باہنی ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے غدار کا لیبل لگا دیا. ابھی ان کے اپنے لیڈر کے میں نے 4 بیانات سنا دیے جو بنگلہ دیش کے نیوز پیپرز خرم صاحب آپ اس کا جواب دیں. بالکل آپ جواب دیجئے. جی میں ایک بڑی دلچسپ پوزیشن میں ہوں جس میں میں اپنے بھائی سے متفق ہوں. ملٹری ڈکٹیٹرشپ اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ غیر آئینی ہے. ہمیں پاکستان کو ایک اسلامک ریپبلک کے طور پر لے کے چلنا ہے. لیکن اس وقت ہم نے جو آج گفتگو کی ہے، ہم سب کے پاس جواب بہت ہے، سوال بھول گیا ہے. کہ سوال کیا ہے جس کا ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک جماعت مستقل آج کی نہیں، 2014 سے تشدد کے راستے پر عمل پیرا. وہ چاہے 2014 کے دھرنے کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ تھا، سینکڑوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں پر تشدد تھا، چاہے وہ پارلیمان کا جنگلہ گرانا تھا. وہاں سے شروع ہوئے، پھر اکتوبر 2016 کو نہیں بھولنا چاہیے جس میں یہ مسلح ہو کر جتھا بن کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو اٹک پل سے پسپا کیا تھا. پھر 25 مئی بھی ہمیں یاد ہے 2022، اور اب 9 مئی 2023 بھی یاد ہے. آج کا واقعہ بھی یاد کر لیں، جب بانی پی ٹی آئی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اس وقت ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تشدد ہوا. زمان پارک میں پولیس پر جس طرح پیٹرول بم پھینکے گئے، ان کی گاڑیوں کو نہر میں ڈبویا گیا. تو لہذا ایک جماعت کا ایک فاشسٹ ریکارڈ ہے، موجود ہے، کہ وہ جب بھی ان کے اوپر ذرا سا دباؤ آتا ہے یا وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں یا تشدد کی دھمکی دیتے ہیں. 9 مئی کی بات نہیں کری، مگر اگر ان کا مینڈیٹ چوری ہوگا، سر دیکھیں نا آپ مکمل کرنے دیں. وہ وینٹیلیشن کی بات ہے. عارف علوی صاحب نے فرمایا ہے کہ پریشر کوکر میں پریشر بڑھ رہا ہے اور وہ پھٹ بھی سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا خیبر پختونخوا کے محترم وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ
और उनके पीछे क्या है? तशद्दुद की धमकी वो तो आज भी उन्होंने कहा कि हमें कोई रोके फिर हम आएंगे, फिर मेरी जो यूज की है वो मैं तो नेशनल टीवी पे नहीं बोल सकती जो उन्होंने मेरे भाई तैमूर जैसे, ये मेरे भाई तैमूर जैसे जो बारिक नजर लोग हैं, वो अपनी जमात को इस तशद्दुद की धमकियों से पीछे हटाएंगे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि हमें जो है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे के साथ रहना है। खुर्रम साहब, अगेन आप हुकूमत में नहीं मगर आपकी जमात हुकूमत में, मुझे ये बताइए जो वकील साहब मुबैना तौर पर आज जिन्होंने अदालत के अंदर हमला किया, वो क्यों पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? जी ये तो अब ये जो तफसील है वो तो आईजी इस्लामाबाद बेहतर बता सकते हैं कि हर हमला जो है वो जो तसव्वुर होता है कि शायद पता नहीं किसने करवाया है। इशू यही है कि एक फिर आप माने सर आपकी हुकूमत कोई, आप अपनी हुकूमत की नाअहलियत भी फिर माने, माजरत के साथ आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे भी सवाल उठाएं। हमारी हुकूमत की मुस्तादी के ऊपर सवालात हैं, क्योंकि एक चीज जो मैं बहुत तशद्दुद से एडवोकेट कर रहा हूँ वो ये है कि 9 मई के जो तो मुल्ज़िमान है, जिन पर तो सबूत शवाहिद है, उनको सजा फौरी दे, और जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उनको फौरी रिहा करें, क्योंकि पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनके ऊपर कोई सबूत नहीं है तो उनको रिहा होकर अपने खानदानों के पास जाना चाहिए। इससे पहले कि पलविशा के पास जाऊं, बिल्कुल, मगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा।